اللہ لا الہ الا ہو، فرما اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں ہے، بس وہی ہے وحدہ لا شریک، اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہی مستقل بالذات ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف خود پیش فرمایا، اور پھر کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کہ آپ نے رب پر توکل کرو ایمان والو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں توکل ہم نے نا اپنی خواہشات نفس کے مطابق گھڑا ہوا ہے توکل، جبکہ توکل کا معنی ہوتا ہے خوشی ہو یا غمی ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، بندے کی جس عمر کی بھی کیٹاگری ہو، اس کو چاہیے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا، بھروسہ کرنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا توکل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے جی میں نے توکل سیکھ لیا ہے، توکل، اور کیسے سیکھ لیا ہے؟ بالکل سارے کام کاج دکان چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا، میں توکل میں ہوں، اگر میں جاؤں گا یہ توکل کے خلاف۔ انہوں نے کہا بھائی کیسے توکل کے خلاف ہے؟ کہہ رہا میں نے سمجھ ہی آ جائی۔ وہ کیویں سمجھ آئی ہے؟ اب اس نے سارا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا میں جا رہا تھا جنگل کے اندر، سامنے نہ میں نے دیکھا کہ ایک شیر نے حملہ کر دیا ہے اپنے شکار کے اوپر، میں ڈر کے جھاڑیوں میں چھپ گیا کہ کہیں میری باری نہ آ جائے۔ تو کہہ رہا جب میں چھپ کے بیٹھ گیا میں نے سارا منظر یہ لائیو دیکھا، اس نے اپنے شکار کو دبوچا، آدھا کھا لیا، آدھے کو منہ میں اٹھا کے ایک طرف چل پڑا شیر۔ کہتا میں بڑا پریشان کدھر جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا ایک اونچی جگہ تھی جنہوں آپ اپنی بولیے ٹبا آنے آئے، کہہ رہا اس کے اوپر جب گیا نا تو اس نے اپنا منہ کھولا تو وہ نیچے گرا، مجھے لگا کہ وہاں کوئی گڑھا ہے جس کے اندر اس نے اس کو پھینک دیا ہے۔ شیر وہاں سے نکلا آگے، میں نے کہا کوئی اور آئے گا، کوئی نہیں آیا۔ کہہ رہا میں نہ ڈرتے ڈراتے میرے ذہن میں خیال آیا، انسان ہے نا ایسی بڑی عادت ہوں، میں ویکھا تو صحیح اگے ہے کہ شاہ، یہ اس کی ایک عادت، اس کی فطرت ہے۔ چلتے چلتے یہ جب وہاں پر پہنچا نا، توجہ کیجئے گا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس گڑھے کے اندر ایک گیدڑ ہے، گیدڑ جو کہ اندھا بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، جنہوں آپ لولا لنگڑا آنے ہیں اتھے پہ ہے، وہ اس کے آمگے پھینک گیا تو وہ کھا رہا ہے۔ تو کہندا نہیں میں نے اس دن سمجھ آئی وہ یار جیڑا اللہ انے گدڑا نو رزق دے سکدا ہے تو وہ مینوں گھر بیٹھا نہیں دے سکدا۔ تو کہہ رہا مجھے توکل سمجھ آ گیا، میں نے سارے کام چھوڑے اور گھر بیٹھ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب سنا تو آپ مسکرا پڑے، فرما اللہ کے بندے یہ توکل تو نے اپنے نفس کے گھڑی دلیلوں سے سیکھا ہے، جبکہ یہ توکل نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے سمجھائیے۔ فرمایا تیرے سامنے دو کردار ہے، دو، ایک ہے شیر کا کردار، ایک ہے گیدڑ کا۔ تو فرمایا کہ تم نے گیدڑ بننا پسند کیا ہے، تم نے شیر بننا پسند کیوں نہیں کیا ہے؟ گیدڑ بن کے بہ رہے ہیں بھی مینوں کوئی دتی رکھے تو میں کھاتی رکھاں، اور تو شیر بنتا، خود شکار کرتا، خود کماتا، کھاتا بھی صحیح، کھلاتا بھی صحیح، اللہ تجھ پہ بھی راضی ہو جاتا، اور جس کو کھلا رہا ہے اللہ اس پہ بھی راضی ہو جاتا، اور اس کی دعائیں بھی تجھے مل جاتی۔ تو ہم نے نا توکل گھڑے ہوئے ہیں، جو سمجھ آؤں دی۔ اب جو یہ چارے کا کام کرتے ہیں نا، مال ڈنگر جنہ رکھے ہویا ہے، انہوں بندہ کہ نا 5 ٹائم نمازاں پڑھو، اللہ کاری صاحب تساں مولویاں والیاں گلاں کر دیو، اے بڑیا ڈنگراں نوں پٹھے گھتنا چھوٹی عبادت ہے، بے زبان مہیناں دی خدمت کرنا چھوٹی عبادت ہے۔ وہ وہی مطمئن ہے بھائی، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دکاندار کو کہہ لیں، بزنس مین کو کہ حضرت آپ ذرا آ جائیں اور نماز شریف پڑھ لیں مسجد میں، وہ کہندا یار ٹائم نہیں ملتا، اور یقین کرو یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، سارے توجہ فرمائیں گے تاکہ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ مجھے ملنے کے لیے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے کہا نا یار ہے چنگا بندہ ہے، اس کو ٹائم ہی کوئی نہیں، یار کیڑی گل ہوئی کو ٹائم کوئی نہیں۔ تو دل کے اندر ایک مطلب تھوڑا جذباتیت بھی آتی ہے، یار ہے بندے کو ٹائم کوئی نہیں، میرے واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے یہ نہ کہا کرو ٹائم نہیں ملتا، یہ کہا کرو یار غفلت ہے، دعا کرو دور ہو جائے۔ چونکہ جب آپ کسی بندے کو کہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تجھے ملنے کے لیے، تو وہ تمہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ نے نظر انداز کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے بھائی، اس سے بچو۔ تو جو بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ بات غلط ہے۔ اب تاجر کو اگر کہا جائے کہ حضرت آپ نماز پڑھ لیں، تو کہندا بچیاں واسطے حلال کمانا کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ انہیں اپنی دکان دے اوتے لکھیا ہوندا ہے رزق حلال کمانا این عبادت ہے، وہ این وڈی ساری پائی ہوئی ہوندی سوں۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
میں نے کہا جس فرض کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی فرض عین ہے، اس کو بھی ادا کیجئے بھائی جان۔ تو یہ ہمارے لوگ جہاں لگے ہیں نا یہ کہتا تھا پھیکتا ہے، لیکن ہم مؤذن ہیں تو مؤذن کا کام اذان دینا ہے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ جب 74 کے اندر اسمبلی میں آئے نا تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف بڑا کام کیا اور ان کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ جب اگلے الیکشن آئے نا تو ان کے پاس صرف 8 سیٹیں بچ گئیں۔ تو ایک صحافی نے سوال کر دیا کہ حضرت پہلے تو لوگ آپ کے ساتھ بڑے تھے، آپ کا نعرہ نظام مصطفیٰ کا تھا، اے لوگ تو گھٹ گئے ہیں، تو اب آپ کا کیا صورتحال ہوگی؟ بڑا ہی سونا جواب دیتا، فرمانے لگے مؤذن کا کام ہے اذان دینا، نمازی زیادہ ہوں تب بھی دے، تھوڑے ہوں تب بھی دے، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے کھینچ کھینچ کے لائیں، خرید تو ہم سکتے نہیں، اور ہم پہلے ہی بکے ہوئے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہمیں کون خرید سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیغام حق پہنچاؤ، اور توکل یہ اپنی گھڑی ہوئی دلیلوں کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، اللہ رسول جیسے فرمائیں ویسے ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ ہر قسم کا آسرا، بھروسہ، اعتماد، یقین، یہ سب اللہ کی طرف اپنا منسوب کر دینا، یہ اصل توکل کہلاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، اب حدیث سنیے توکل کیسے کیا جائے۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں نہ آتا، ایک بندے کا لیول ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو پتا چلا کہ توکل یہ ہے کہ بس اللہ تے بھروسہ ہے، باقی چھڈو کوئی کچھ نہیں ہوندا۔ وہ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، کہنے لگا حضور میں نے نا اللہ پر توکل کر کے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے اور میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پہلے اپنی اونٹ کا گھٹنا باندھ، اس کی نکیل باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا تو کر سکتا ہے اللہ کے بندے وہ تو اپنی احتیاط کرنا۔ اب کوئی بندہ بینک کا بوا کھلا چھاڑ دے، کوئی نہیں جی اللہ مالک ہے، دھمی ویکھی موڑ، وہ اللہ کے بندے جتنا تیری ہمت طاقت میں ہے کم از کم اتنا کر۔ دروازہ، بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جب دروازہ بند کرتے ہو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا، کیوں؟ فرمایا شیطان نہیں کھولے گا۔ تو اب نبی پاک یہ فرما نہیں سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے کھلے رہن توکل کرو، نہیں، توکل کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، یار جتنا میری طاقت و بساط میں ہے اتنا مجھے کرنا چاہیے، باقی چھڑ دے مالکاں تے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہر شے دکان کھلی، بوا کھلا، ہر شے کھلی، بس میں اللہ تے توکل کرنا ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ فرمایا اتنی جتنی تیری طاقت میں ہے وہ کر لے، پھر توکل کہلائے گا، ورنہ گاڑی آپ کھڑی کرتے آپ نے لاک ہی نہیں کی اور کہتا میں اللہ توکل آیا بیٹھا، وہی اللہ توکل نہیں کر، توکل کرنا ہی انہوں لاک کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے آج کل ساڑی قوم ایڈی حضرت لاک ہوئے تو تاں ہی لے جاندے ہی نے، خدا ان کو ہدایت عطا کرتے، یقین اللہ تے کرو، یہ لے جاندے ہی نے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، ادھر دیکھیں، اکثر یہ کہتا ہوں بھائی 27ویں دی رات آندھی ہے نا، شب معراج آندھی ہے، اور کوئی بھی جدو رات آندھی ہے اس مرکز میں، آپ کو پتا ہے فقیر جب ٹائم ہوتا ہے تو میں ضرور آتا ہوں، کبھی کبھار مدینہ شریف حج پہ ہوں تو میں نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنی پیاری محفل، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، لیٹاں بند جناب، توبہ ہو رہی ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں توبہ نہیں ہو رہی، اور کئی بندے خوف خدا سے روتے ہیں، کوکاں تے چیکاں پئیاں پمدیاں، توبہ ہو گئی، باہر نکلے ہیں 5 جتیاں غیب نے، 3 موبائل غیب نے، اوے توبہ کہیں کیتی ہے؟ وہ اللہ دیو بندیو آپا کتھے بیٹھے ہیں؟ صبح اٹھ کے ہم مارکیٹ میں پہنچے، ملاوٹ ویسے ہے، دھوکہ ویسے ہے، فراڈ ویسے ہے، وہی 2 نمبریاں چل رہی ہیں، وہ توبہ علی مخلوق کتھے ٹر گئی؟ آسمانہ تے چڑھ گئی ہے۔ ہم نے نہ صرف اپنے زبانی کلامی سارے معاملات کو راضی رکھا ہوا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں، جس دن توبہ دل سے ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، یہ سورۃ التحریم کی تفسیر میں روح البیان میں لکھا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت مجھے نا آپ کسی بھی دفتر میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں، نوکری والے توجہ کرے ذرا، چھوٹی موٹی نوکری، میرے بچیاں دا رزق پانی ٹوریا رہے گا، مہربانی کیجئے۔ آپ نے اس وقت بڑے دفاتر بنائے تھے، یہ پولیس کا نظام، یہ عدالتی نظام، یہ باقی حفاظتی نظام، یہ سارے فاروق اعظم نے عطا فرمائے۔ اچھا آپ نے فرمایا، اب جملہ سنیے گا کتنا وزنی ہے، فرمایا میرا یہ اصول ہے جو بندہ قرآن کا علم نہ جانتا ہو میں اسے بڑی نوکری تو کیا چھوٹی بھی نہیں دیتا۔ قرآن آتا ہے، علم، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں آتا۔
فرمایا فلاں بندے کی میں ذمہ داری لگا رہا ہوں، اس کے پاس قرآن پڑھ کے آ، تو پھر فرمایا میں تمہیں نوکری دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا جی، پیغام نامہ لے کے گیا، اس نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب جو قرآن ہے نا یہ بندے کو غنی کر دیتا ہے، یاد رکھو غنی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا داروں، آپ ایتھے تواڈے وچ بیٹھے ہونے نے 2-2 2.5 3 لاکھ تنخواہ مانے گزارا موڑ نہیں ہوندا۔ مولوی صاحب دی 10 15 20 ہزار تنخواہ ہوندی ہے، ویل ڈریس گولڈ لکنگ، چہرے پر اطمینان ہے، سکون ہے، وقار ہے، حسن ہے، تے تواڈے بچے ہی 2-2 4-4 تے مولوی ہوری کوئی ادھی درجن، کوئی پونے درجن۔ میں آپ کو آپ دیکھ لیں، یہ میں توہین نہیں کر رہا، لیکن ایک میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ اچھا شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، سارے بیاہ بھی جاندے نے، اچھا نہ شوگر ہے تے نہ کوئی تیسری شے، کیا مسئلہ ہے یار؟ تمہارے کاروبار ہیں، سائیڈ بزنس ہیں، بچے تواڈے نے، اس کے باوجود گولیاں کھا کے سوتے ہو یار۔ اور مولوی صاحب کی تنخواہ تھوڑی ہے، تاوی ستا پیا دمی فجر لے بوا کٹنا بندہ اٹھی نہیں ماں تو پڑھا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بچے بھی زیادہ، گزارا بھی سونا۔ بھائی جان ایک ہی جواب ہے، تمہارے جھولیوں میں جو ٹکڑے ہیں وہ دنیا داروں کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو مصلی اور منبر کے وارث ہیں ان کی جھولیوں میں جو ٹکڑے ہیں محمد مصطفیٰ کے عطا کیے ہوئے۔ تو یقین کیجئے یہ قرآن غنا عطا کرتا ہے۔ اچھا وہ گیا قرآن سیکھنے کے لیے، حضرت فاروق اعظم اس کے انتظار میں تھے بھی وہ آئے گا، 2-3 ماہ کا ٹائم دیا تھا تو پھر میں اس کو فلان جگہ ایڈجسٹ کروں گا۔ مہینے 6 ٹپ گئے، وہ نا راستے میں ملا حضرت فاروق اعظم کو، تو آپ نے فرمایا برخوردار ادھر آؤ نا۔ وہ آیا، آپ نے فرمایا تم نے تو میرے ذمہ کام لگایا تھا اور میں ایک جگہ ذہن میں لیے پھرتا ہوں بھی قرآن پڑھ جائے گا تو پھر میں تمہیں جگہ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہن قرآن آ گیا، ہن مینوں جگہ دی لوڑ رہی کوئی نہیں، قرآن نے ساریاں بکھا میریاں مکا کے رکھ دیتیاں نے۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو، دین کی طرف آؤ نا، تو پھر یہ معاملات حل ہوں گے۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، اللہ پر توکل کرنا ہے تو دینی راستے والا توکل کیجئے، اپنا گھڑا ہوا توکل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔